بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے، یہاں تک کہ بیٹی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرتا ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ دوستو، اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا رب جس بندے کو اپنا بناتا ہے، جس کی عبادات سے خوش ہوتا ہے، جس کے اعمال پر راضی ہوتا ہے، اس بندے کو انعام کے طور پر اپنی رحمت سے نوازتا ہے، یعنی کہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی سے نوازتا ہے۔ دوستو، ہم سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی رہے، ہم سے خوش رہے، ہم پر اپنا انعام فرماتا رہے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ مگر آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ زمانہ جاہلیت سے متشابہ ہیں۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے اعمال سے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی جہالت سے خود کو عذاب الہی کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس کی مثال مورخہ 8 مارچ 2022 کو میاں والی کے محلہ نور پور میں دن 2 بجے شہزیب نامی درندہ صفت انسان نے اپنی پہلی اولاد، اپنی 7 دن کی نومولود بیٹی کو فائر مار کر قتل کر دیا۔ اس بے رحم انسان کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اپنی پھول جیسی بیٹی جس کا نام جنت تھا، اس کو قتل کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا کہ اپنی مردہ بیٹی کو مزید 4 فائر اور مار دیے، اور کہا کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادات کرتے ہیں، مگر اس شخص نے اپنی ملی ہوئی جنت کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ دوستو، بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے شروع نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی یعنی کہ لڑکی ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی، تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ، پہلے بیٹی کو دو۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیاں باپ کا درد سمجھتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پہ اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ بیٹی کا بہترین محافظ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹی میں ایک عادت مشترکہ ہوتی ہے کہ دونوں کو اپنی گڑیا بہت ہی پیاری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ آج ایک عجیب ماجرا ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون آئیں جو کہ حبشی تھیں، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا مگر اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ پھر میں نے دوبارہ کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور ملی، ایک چھوارا مل گیا۔ میں نے وہی چھوارا اٹھا کر اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے کھجور کو 2 میں تقسیم کیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کو منہ میں ڈال دیا اور دوسرا ٹکڑا
दूसरी बेटी के मुंह में डाल दिया। खुद भी भूखी थी लेकिन उसने खुद नहीं खाया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गईं कि हजूर वो खुद भी भूखी थी लेकिन उसने अपनी बेटियों को दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, कल क़यामत के दिन गुनाहों के सबब से ये खातून अगर जहन्नम का ईंधन बनेगी तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बनकर खड़ी हो जाएंगी। ऐ अल्लाह, हम अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तू अल्लाह बेटियों की सिफारिश मान कर माँ को जन्नत अता फरमा देगा। आप तारीख़ अरब पढ़ें तो ज़माना जahलियत में लोग जिस तरह अपनी सगी बेटी को कत्ल कर देते थे उसी तरह सगी हमशीरा को भी कत्ल कर देते थे। मैंने इस पर मुख्तलिफ़ कुतुबों में पढ़ा है कि बेटियों के कत्ल का रिवाज क्यों पैदा हुआ। इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा मुख्तलिफ़ लोगों ने बयान की हैं। एक राय ये भी है कि अरब के जो शायर थे वो बड़ी शौक़ शायरी करते थे कि अगर किसी की बहन या बेटी खूबसूरत होती तो उसके अज़ा का तज़किरा करके अपने शेरों को सजाते। तो बाज़ कबाइल ने इस हवाले से दुख्तर कुशी का सिलसिला शुरू किया जो माशरे के अंदर मकबूल हो गया। हत्ता कि बाज़ कबाइल में 100% और बाज़ कबाइल में जुज़वी तौर पर दुख्तर कुशी का सिलसिला कायम था। जिस तरह वो बेटी को कत्ल करते थे उसी तरह बहन को भी कत्ल करते थे कि कल को उसकी शादी हो और कोई हमारा बहनोई कहलाए, तो इसलिए बहन को भी कत्ल कर देते थे। सगा भाई अपनी सगी बहन को अपने हाथों से ज़िबा करता था और जब बाप अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर करने जाता तो बसा औकात भाई भी साथ होता और भाई और बाप मिलकर ज़िंदा दरगोर करते। रहमतुल्लिल आलमीन ने जहाँ बेटी को वक़ार और इज़्ज़त बख्शी वहाँ बहन को भी वही रुतबा और तौक़ीर बख्शी है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हकीकी बहन या कोई हकीकी भाई नहीं था। दुर्रे यतीम थे। सीना सदफ़ में अकेला परवरिश पाने वाला मोती दुर्रे यतीम कहलाता है। तो बतने आमना के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले परवरिश पाए और अल्लाह के महबूब को दुर्रे यतीम कहा जाता है। लेकिन जब हजूर हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैह के घर कुछ अरसे के लिए गए तो हज़रत हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिसका नाम शीमा था। वो हजूर को गोद में उठाकर कबीला बनु साद के खुले मैदान में आ जाया करती थी और जब बच्चियां अपने वीर लेकर कबीला बनु साद के मैदान में आती तो कहती हैं कि मेरे भाई का कोई जोड़ नहीं। अपने अपने भाई की तारीफ़ बयान करते हुए सब बहनें एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बोल रही थीं कि तब ही हज़रत शीमा अपने वीर मोहम्मद को उठाकर ले आती हैं। जूँ ही वो आती हैं तो कहती हैं कि मेरा भाई भी आ गया है। तो जवाब में सब कहती हैं कि नहीं शीमा, तेरे वीर का तो मुकाबला ही नहीं है। तो कुतुब में आता है कि हज़रत शीमा का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है तो हजूर को सीने से लगा लेती हैं और दुआ देती हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे वीर मोहम्मद को सलामत रखना, उसको कोई नज़र ना लगे। मेरा वीर आज बच्चों का सरदार है, कल मैं अपनी आँखों से देखूं कि जवानों का भी सरदार है। एक दफ़ा एक गज़वा में हज़रत शीमा के कबीले के साथ लड़ाई हुई। बहन की शादी हो गई, औलाद हो गई। जिस कबीले में हज़रत शीमा का निकाह हुआ था मदीना शरीफ के दौर में, मदनी दौर में, हजूर की लड़ाई उस कबीला से हुई। इस कबीला के काफ़ी लोग पकड़े गए, गिरफ़्तार हो गए, कुछ कत्ल कर दिए गए। गिरफ़्तार शुदगान को छुड़ाने के लिए अरब रवाज के मुताबिक वो फ़िदिया की रकम इकट्ठी कर रहे थे कि चलते चलते हज़रत शीमा के घर आए तो पूछा कि ये रकम तुम क्यों इकट्ठी कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि एक शख्स ने हमारी लड़ाई हुई है जो नबूवत रखता है, मदीना में उसका बसेरा है, इतने हमारे बंदे पकड़े गए हैं, उनको छुड़ाना है इसलिए रकम इकट्ठी कर रहे हैं। कहा क्या नाम है? उसका नाम मोहम्मद है। बस आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अच्छा, उसने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? कहा हाँ। कहा फिर रकम इकट्ठी ना करो। कहा क्यों? कहा मुझे साथ ले चलो। कहा तू क्या करेगी वहाँ जाकर? कहा मैं तुम्हारे बंदे छुड़ा कर लाऊंगी। कहा तू कैसे छुड़ा कर लाएगी? कहा वो मेरा वीर लगता है, वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदार हज़रत शीमा को लेकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी की तरफ बढ़ गए। हज़रत शीमा ये सोचते हुए कि मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रही थी
کہ پہرے داروں نے راستہ روک لیا اور کہا، اے دیہاتی عورت، تو کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ آگے کوچہ رسول ہے؟ وہاں تو جبرائیل بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتے، تو کیسے چل دی؟ حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو زور سے ایک طرف جھٹکتے ہوئے کہا، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہاری نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں، آنکھوں پہ پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ اقدس میں داخل ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اٹھ کر استقبال کیا اور پوچھا، بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی، حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں تو جو چھڑانے آئی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، بہن تو نے زحمت کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی، میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں نہ مڑا کرتے، تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا، اور حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی تو فرمایا، صحابہ، جب میں قیدی چھڑواتا ہوں تو آپ سب سے مشاورت کرتا ہوں۔ آج پہلا موقع ہے کہ میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا، بندہ نواز، آپ جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا گیا؟ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تھی، اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی۔ بہن کی آبرو نہیں تھی تو عملاً بہن کی آبرو سکھائی۔ بیٹیوں کا رتبہ میرے رب نے بہت بلند رکھا ہے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں رحمت نہ ہو وہ گھر ویران ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔